بولو لوگو، یہ میرے موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں گا، لیکن بولو کون سی وہ خوبی ہے جو آمنہ کے لال کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے؟ کون سی وہ خوبی، کون سا وہ کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کیا؟ کون سی وہ صفت ہے انسانی جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی؟ میرے نبی کا تو نام ہی محمد رکھوایا۔ ذرا زور سے کہو، ذرا اور زور سے کہو۔ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ امام راغب نے مانا کی، مفردات القرآن میں مانا کی، یہ لغت کا امام ہے اہل سنت کا۔ امام راغب کیا مانا کرتا ہے میرے نبی کے نام کا؟ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں اللہ نے تمام اچھی خوبیوں کو جمع کر دیا ہو۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ خوبیاں اللہ نے ہر نبی کو دی تھی۔ کوئی کشتی کا ملاح بن جاتا ہے، آیا ذہن میں کہ کون ہے؟ کسی پہ آگ گلزار بن جاتا ہے، کسی کی لاٹھی سام بن جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم، کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرتا ہے، کسی کے لیے سمندر راستہ دیتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے جو خوبی اللہ نے ایک نبی کو دی وہ دوسرے کو نہیں دی، جو دوسرے کو دی وہ تیسرے کو نہیں دی، اور جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے ساری خوبیاں اکٹھی کی اور محمد بنا دیا۔ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ نے سارے کمال کیا کر دیوں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ فارسی زبان میں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ حسن یوسف، شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، یوسف کا حسن بھی تجھ میں۔ میری ماں نے کہا تھا لوامی زلیخا لو رائی نہ جبی نہ ہو، لوامی زلیخا لو رائی نہ جبی نہ ہو، لا سرنا بالقتل قلوب علی الایدی۔ میرے اشاروں سے سمجھ تو گئے ہوگے۔ لا سرنا بالقتل قلوب علی الایدی۔ میری ماں کہتی ہیں زلیخا کی جن سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، اس کی زلفیں دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی، اس کی پلکیں دیکھی، اس کے ہونٹ دیکھے، اس کا قد کاف دیکھا، اس کا چلنا پھرنا دیکھا، اور اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے یوسف کا، اگر یوسف کی سہیلیاں میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی نا، ہاتھوں کی بجائے دل کاٹ لیتی۔ وہ کون سا کمال تھا جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، ید بیضا داری۔ میں انبیاء کے درمیان میں تقابل کا قائل نہیں، یہ جائز بھی نہیں، ٹھیک بھی نہیں۔ ہر نبی اپنی جگہ پہ محترم، اس کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن کسی کی توہین کا ہم سوچ سکیں یہ سوچ بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا،
باذن اللہ. مردہ بولنے لگا. بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے. مردہ بولنے لگا. یہ جب زندہ تھا، اس نے زندگی گزاری تھی، نہیں بولتا تھا. کس سے بولا؟ ہونٹوں سے. کس سے بولا؟ زبان سے. انہوں نے مردے میں جان ڈالی. مردہ زبان سے، ہونٹوں سے بولنے لگ گیا. میں تجھے آمنہ کے لال کی محفل میں لے جاؤں کہ جن کنکریوں کی زبان بھی کوئی نہیں، جن کنکریوں کے ہونٹ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے. حسن یوسف، دم عیسیٰ. ابو جال نے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کہوں جملہ؟ پسند آئے تو سبحان اللہ کہو گے. میرے نبی نے کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری. ید بیضا یہ حضرت موسیٰ کے معجزے. ید بیضا وہ جو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ کے معجزے، پتھروں سے چشمے جاری ہو. بڑا معجزہ ہے. 12 چشمے. لیکن چشمے تو ہمیشہ پتھروں سے پھوٹتے ہیں. آج بھی آپ ناران، کاغان اس طرف چلے جائیں، آپ کو پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں. یہ تو فطرت ہے. فطرتاً چشمے پتھروں سے پھوٹتے رہتے ہیں. میرے نبی کی محفل میں آ، میں تجھے دکھاؤں کہ میرے نبی کی ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگ گئے تھے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمدارن. وہ خوبیاں جو سارے پیغمبر الگ الگ رکھتے تھے، تو تنہا داری، تو تنہا داری. وہ ساری خوبیاں تجھ اکیلے میں موجود. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. یہ جو چمن اللہ نے لگایا نا نبوت کا، جس کا پہلا بوٹا آدم ہے، دوسرا شجر نوح ہے، پھر اس میں ابراہیم ہے، پھر اس میں یعقوب ہے، پھر اس میں یوسف ہے، پھر حضرت موسیٰ ہے، پھر سیدنا عیسیٰ ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے. یہ گلشن ہے، گلشن. اس میں رنگ برنگ پھول ہیں. سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا نبی آیا نا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ. وہ کون سی خوبی تھی جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عالمین کے لیے ہم نے آپ کو آگاہ کرنے والا بنا کے بھیجا. کون سی خوبی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے نبی کی خوبی، رحمت للعالمین بھی بنایا
اور پھر خاتم النبیین بھی بنایا، اور پھر معراج والی رات میں بیت المقدس میں سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، امام الانبیاء بھی بنائے۔ کل قیامت کے دن مذنبین کے لیے شفیع بنایا، لواء الحمد کا حامل بنایا، حوض کوثر کا ساقی بنایا، مقام محمود کا دولہا بنایا، اور جنت کا افتتاح کرنے والا بنایا۔ کون سی خوبی کا ذکر کروں یار؟ دنیا میں، آخرت میں، جنت میں میرے نبی دی مثال کوئی نہیں، میرے نبی دی نظیر کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سارے کمال دیے، ساری خوبیاں بخشی، محبوب بھی بنایا، مرتضی بھی بنایا، حبیب بھی بنایا، حبیب بھی، حبیب۔ صحابہ بیٹھے تھے نا تو صحابہ آپس میں ذکر کر رہے تھے، آپس میں۔ حضرت آدم کو اللہ نے صفی بنایا، صفی اللہ بنایا۔ واہ بھائی واہ، صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا۔ دوسرا صحابی کہنے لگا یہ بھی بڑی بات ہے بھائی، صفی اللہ، لیکن ذرا حضرت ابراہیم کو دیکھو، انہیں خلیل اللہ بنایا، خلیل اللہ۔ وہ کہنے لگے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، انہیں خلیل اللہ بنایا۔ تیسرا بولا ارے بھائی حضرت موسیٰ کو دیکھو، انہیں کلیم اللہ بنایا۔ چوتھا کہنے لگا ہاں ہاں یہ ساری عظمتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن ذرا حضرت عیسیٰ کو دیکھو، انہیں روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا۔ اتنے میں میرے نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ باتیں سنی، آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، وَأَنَا حبیب اللہ، وَأَنَا حبیب اللہ وَلَا فَخْرَ، میں اللہ کا حبیب ہوں، حبیب، اور مجھے اس پہ فخر کوئی، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میرا ساتھ دینا۔ خلیل خلل سے ہے، خلل، خلیل کس سے ہے؟ خلل۔ مثلا ایک بندہ وہاں سے اب داخل ہو، یہ چیرتا ہوا آ رہا ہے تو زیادہ خلل نہ پا یا، تو ظاہر بات ہے اس نے آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ میں ایک دو بندوں کو دیکھتا ہوں جمعے کے دن، وہ آتے ہمیشہ بعد میں اور پھر وہ پھلانگ 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 کے آگے آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان اگلیاں صفاں دا اجر لبے گا جی، ہاں جس نال تہاڈا معاملہ نہ وہ ایڈا بھولا نہیں۔ آؤ بعد میں یہ جہنم کی پل کراس کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا بڑی سختی کے ساتھ۔ اور آپ جو آدمی پھلانگ کے آگے آئے آپ اسے بڑے پیار سے سمجھائیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہیں بیٹھ جائیں، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ جب نماز کھڑی ہوگی آگے جگہ بنی تو چلے جائیں گے، لیکن فی الحال یہیں بیٹھ جائیں۔ خطبہ ہو رہا ہے، خطبے میں ایسا کام نہ کریں، لیکن سمجھانا پیار سے ہے، ہو رہی کوئی مصیبت نہ پا چھڑنا۔
آج کل سنتا بھی کوئی کسی کی نہیں. ہر بندے دا غصہ جڑا نا وہ 100 ڈگری تے پہنچا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خطبے میں کنکریوں سے کھیلنا، عربی خطبے میں کنکریوں سے کھیلنا یا کسی چیز سے یوں اس کو، اس سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ اگر ساتھ والا بندہ بول رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ چپ کر، اس سے منع کیا گیا ہے. اتنی توجہ درکار ہے خطبے میں. خاموشی، خاموشی کے ساتھ سنو. خلل جس سے خلیل نکلا، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، جم جائے بس. حبیب نکلا ہے حب سے. حب کہتے ہیں دانے کو، دانا اے گندم دا دانا. حب عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ حب. دانے کا کام ہوتا ہے بڑھنا، دانے کا کام ہوتا ہے بڑھنا. ایک دانہ بو کے آئے، زمین سے باہر نکلا، سٹا بنا، پھر بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پھر 100 دانوں میں تبدیل ہو گیا. اربوں بندے کھانے والے، حب ختم نہیں ہوتا، حب ختم نہیں ہوتا، دانا ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. خلیل اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے. اور حبیب اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی محبت ایک جگہ پہ آ کے بیٹھے نہیں، ہر روز بڑھتی چلی جائے، بڑھتی. میں حبیب اللہ ہوں. میں کیا ہوں؟ حبیب اللہ ہوں. وہ خلیل اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں. وہ کلیم اللہ ہیں. سیرت کا موضوع تو بڑا خوبصورت موضوع، نبی پاک کی عظمت کا موضوع تو میرا دل پسند موضوع، ورنہ توحید بھی میرا دل پسند موضوع. مجھے اس پر کوئی دقت نہیں ہوتی بولتے ہوئے. عظمت مصطفیٰ پہ اور عظمت صحابہ تو پھر میرا اپنا موضوع، اسے مجھے دقت نہیں ہوتی. کلیم اللہ اور حبیب اللہ. کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو التجائیں کرتا ہے، درخواستیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، زاریاں کرتا ہے. رب شرح لی صدری، رب شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے. التجائیں، درخواستیں، دعائیں. اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے، اللہ بن مانگے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اور ابو بکر صاحب مجاہد آدمی ہے. پتہ نہیں لوگ عظمت مصطفیٰ قصوں سے، کہانیوں سے بیان کرتے ہیں، موضوع روایتاں، قوالیاں، شعر، شاعری. ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان، قرآن سے بیان کرتے. اور یہ قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہے.